السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے. میں شیخ محمد زید جامعہ دارالسلام کا طالب علم اس بات کی مکمل کوشش کروں گا کہ آپ کے کم وقت میں آسان طریقے سے قرآن سکھاؤں. تو میرا ساتھ دیں, اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے, آمین. تو آج کا ہمارا نواں سبق ہوگا اخفا. اخفا کے متعلق ہم بات کریں گے. تو پہلے ہم لفظ اخفا کے متعلق گفتگو کریں, اسے سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد کے قاعدے بہت ہی آسانی سے ہم کو سمجھ میں آ جاتے ہیں. اخفا خفا یخفی سے نکلا ہوا لفظ ہے. خفا یخفی سے اردو میں اسے خفیہ کا لفظ ہم سنتے ہیں. خفیہ سازشیں, خفیہ چال, خفیہ چیز یعنی چھپی ہوئی چیز, چھپی ہوئی باتوں کو خفیہ کہتے ہیں. تو خفا یخفی خفیہ انگلش میں ہائیڈ کہتے ہیں. کسی چیز کو جو ظاہر ہم کو دکھ رہا ہے اسے بجھا دینا, اسے چھپا دینا, اسے واضح نہ کرنا, اسے خفیہ کہتے ہیں. تو اخفا کے متعلق ہم نے اس کے لفظ کو سمجھ گئے ہیں, تو اس کے قاعدے کی طرف آگے بڑھیں. تو حروف اخفا جو 3 پوائنٹیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. پہلا پوائنٹ حروف اخفا ہے. حروف اخفا 15 ہیں. حروف اخفا یعنی وہ لیٹرز جن کو ہم چھپا کر پڑھنا چاہیے, وہ 15 لیٹرز ہیں. بہت ہی آسان لیٹرز. جب آپ کو الفابیٹس, عربک الفابیٹس یعنی جو ہمارے الف سے یا تک کے حروف ہیں وہ یاد ہیں, تو باقاعدہ یہ آپ کو بہت ہی جلدی ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں. جیسا کہ 15 حروف کیا ہیں؟ تا, ثا, جیم, دال, ذال, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, فا, قاف, کاف. اس طرح 15 حروف ہیں. 15 حروف اخفا ہیں. اسے یاد رکھنا بے حد ضروری ہے. اگر اسے آپ یاد نہیں کریں گے تو آپ قرآن میں اسے پہچان نہیں سکتے کہ اخفا کا قاعدہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. اسے آپ پہچان نہیں سکتے. تو اخفا کا قاعدہ پہچاننا ضروری ہے. دوسرا پوائنٹ, تنوین نون ساکن کے بعد ہی اخفا ثابت ہوگا. تنوین و ساکن کے بعد ہی حروف آئیں تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ آئے گا. اگر تنوین نون ساکن نہ ہو تو اخفا کا قاعدہ بھی وہاں پر نہیں ہوگا. تنوین نون ساکن کے بعد آنا چاہیے. تیسرا پوائنٹ, ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں غنہ کے ساتھ پڑھنے کے متعلق بات کی تھی. بلا غنہ کی, یہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. حروف اظہار میں غنہ نہیں کرنا چاہیے, حروف اخفا میں غنہ کرنا چاہیے. غنہ کس کو کہتے ہیں کہ آواز کو, جو نون کی آواز آتی ہے اس آواز کو ناک میں آپ تھوڑی دیر کے لیے چھپا کر رکھنا, وہی اخفا ہے. کہ نون کی آواز کو چھپا کر رکھیں اور اس کے بعد ان حرفوں کو پڑھیں. تو اسے آپ کو مثالوں کے ساتھ سمجھاؤں تو باقاعدہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. اس کی مثالیں کیا ہیں؟ تو اس کی مثالیں یہ ہیں. تو جیسا کہ 15 حروف اخفا ہیں, تو اس میں سے میں آپ کو صرف 7 حروف کے متعلق بات کر رہا ہوں, جبکہ مکمل 15 کے 15 حروف کے قرآن میں آپ کو اس کی مثالیں مل جائیں گے. جیسا کہ پہلا حرف ہے تا, تو تا نون ساکن کے بعد تا آیا ہے, تو وہاں پر اخفا غنہ کے ساتھ کرنا چاہیے. جیسا کہ الف نون زبر ان, تا زبر تا, انتا, جو نون کی آواز ہے ان بولتے تھے ہم, جو اس سے پہلے حروف اظہار میں ہمیں ان پڑھ کے نون کو ظاہر کرتے تھے, اب اخفا کر دینا چاہیے یعنی اسے چھپا دینا چاہیے. انتا. یہاں پر سا کی مثال ہے الف نون پیش اون, ثا زبر ثا, انثا, انثا. اسی طرح دال کی مثال کہ نون ساکن کے بعد دال آیا ہے اور دال حروف اخفا میں سے ہے, تو من دخلہ, من دخلہ, تو نون کو ہم چھپا دینا چاہیے. ذال کی مثال نون ساکن کے بعد ذال آیا ہے, منذر, منذر, تو نون کی آواز کو ہم نے چھپا دیے. یہ شین, شین نون ساکن کے بعد شین آیا ہے, تو اسی طرح من شیئن, من شیئن. اگر تنوین ہو, میم 2 زیر مین کے بعد ہو, من شیئن. اسی طرح کہ نون کی آواز جو تنوین نون ساکن میں جو نون کی آواز آتی ہے اس نون کی آواز کو چھپا دینا چاہیے. یتیمن فآوا, یتیمن فآوا, تو جو 2 زبر ہے تنوین ہے اس کے بعد فا آیا ہے اور فا حروف اظہار میں سے ہے, تو یتیمن جو تنوین میں نون کی آواز ہے اسے چھپا دینا چاہیے. یتیمن فآوا. کرامن کاتبین, کاف, کاف حروف اخفا
کا آخری حرف ہے، تنوین کے بعد حرف کاف آیا ہے تو وہاں پر غنہ کرنا چاہیے، کرامن، نون کی آواز کو چھپا دینا چاہیے، کرامن کاتبین۔ اس طرح حروف اخفاء بہت ہی آسان ہے، اس کے الفاظ یاد رکھنا صرف اتنا ہی کام ہے، بہت آسان سے آپ سمجھ جا سکتے ہو۔ آپ اپنی کتاب میں دورہ کرتے رہیں، یعنی مشق کرتے رہیں اور پریکٹس کرتے رہیں، آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔